کہ ہمارے ملک سے کیا اب باہر سے کیا فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ فی الحال تو کافی حد تک رکی ہوئی ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک ہماری گورنمنٹ سٹیبل نہیں آئے گی تب تک یہ فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آ سکتی, کیونکہ فورنرز کو چھوڑ کے ہمارے پاکستانی انویسٹر بھی بہت بڑے بڑے انویسٹر موجود ہیں, لیکن وہ کسی بھی کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں اور اس کے اوپر ہماری جو حکومت ہے وہ کوئی سٹیبل حکومت نہیں آ رہی کافی عرصے سے. بالکل صحیح, بہت ٹائم ہو گیا, آپ نے دیکھا باہر سے کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. پچھلے دنوں کیا ہوا, تقریباً 5 چائنیز پر خودکش دھماکہ ہوا, وہ ان کو جاں بحق کر دیا. تو اس طرح کیا باہر سے فورن انویسٹمنٹ آئے گی؟ آج کی نیوز ہے انڈیا کے اندر ایلون مسک نے $3 بلین کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہا, ٹیسلا مینوفیکچر کرے گا, 25,000 کروڑ انڈین روپیز بنتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سر, انڈیا اس وقت ہم سے آگے اس وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے اپنی لوکل مینوفیکچرنگ کو بہت وسیع پیمانے پہ لے گئے ہیں. ہم ان کے مقابلے آج بھی اپنی لوکل انڈسٹری کو ہم نے پروموٹ ہی نہیں کیا کسی بھی سینس میں. ہم نے اس پہ بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے, ہم نے بلوں میں اضافے کر دیے, ہم نے گیس یونٹس میں گیس ہمیں سپلائی نہیں دے پا رہے, ان کے ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہے. اور ایکسپورٹ سیکٹر جو ہمارے پاکستان کا ہے وہ اس وقت ہم انڈیا, بنگلہ دیش اور سملر جو ادر کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہے, ان کے ریٹس میں ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے, کیونکہ ہمارے گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان انڈسٹریز کو کوئی فائنینشیل سپورٹ یا کوئی ایڈنگ ہی نہیں دی کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنے کے قابل بن سکے. آپ کو پتا ہے کہ بجلی کا یونٹ ہمیں کتنے کا مل رہا ہے انڈیا بنگلہ دیش میں کتنے کا؟ انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا, پاکستان کا ضرور پتا ہے. بنگلہ دیش کا پتا نہیں, بنگلہ دیش کا نہیں. بنگلہ دیش میں بھی $2.5, انڈیا میں بھی $2.5, افغانستان میں $5 کا یونٹ مل رہا. آپ اندازہ لگائیں ہمیں کتنے کا مل رہا پتا؟ ہمیں اس وقت 50, 55, 60 کے قریب مل رہا ہے. تقریباً 70 کا یونٹ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, اس قسم کے حالات کے اندر کیا باہر سے کوئی انویسٹمنٹ آئے گی جہاں پر بجلی کے ریٹ اتنے ہیوی, اتنے اوپر, اور کیا کوئی آ کر یہاں پر اپنی مل فیکٹری لگائے گا؟ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے آپ کو پہلے جیسے بتایا ہے کہ جب تک ہم ایکسپورٹ سیکٹر کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو دوسرے ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں ہم اپنی پرائسز کو, مینوفیکچرنگ کاسٹ کو ریڈیوس نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا ہی نہیں سکتے. اور اگر ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو ہماری اکانومی سٹیبل نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہماری ایکسپورٹ ڈے بائی ڈے کم ہوتی جا رہی ہے, امپورٹ پہ ہم انحصار زیادہ کر چکے ہیں, اور جب ہم اپنی امپورٹس کو سٹاپ کریں گے, ایکسپورٹ زیادہ کریں گے, تبھی جا کے ہمارے یہ ملک میں معاشی استحکام پیدا ہو سکتا ہے. زبردست بات کی آپ نے. کس طرح دیکھتے ہیں آج اگر میں بات کروں, کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کہ انڈیا میں موجود نہ ہو. ہر قسم کی بڑی سے بڑی ایپل مینوفیکچرنگ انڈیا میں ہوتی ہے. دنیا کے 25% جو ایپل ہے وہ انڈیا میں بن کر دنیا میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں ہم افسوس کرتے ہیں کہ بھائی کوئی باہر سے ایک چیز مینوفیکچر ہو جائے, کوئی باہر کی کمپنی آ جائے, کچھ ہو جائے, اور جو آتی ہے ہم یہاں پر بیٹھ کر دھماکے ہونے سے نہیں روک رہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں باقی دوسری کنٹریز میں کوئی بھی باہر سے کوئی انویسٹر آتا ہے, وہاں پہ اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ لگاتا ہے, سب سے پہلے تو وہ ان کی سیفٹی کی پوری پروٹیکشن کی گارنٹی لیتے ہیں. جب نظر بھی آتا ہے, کیونکہ ہمارے انویسٹر کو, فورن انویسٹر کو نہ تو یہاں پہ پراپرلی سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے, نہ یہاں پہ ان کی سیفٹی کی کوئی بھی ایسی عملی اقتدامات ہمیں نظر ہی نہیں آتے. جو ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری کو ہم دور دور تک ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اور سیکنڈلی پھر وہی بات کروں گا کہ ہمارے یہاں پر مینوفیکچرنگ کاسٹ بہت زیادہ بن جاتی ہے. مینوفیکچرنگ کاسٹ زیادہ بنے گی تو کوئی بھی فورن ٹریڈر یا فورن انویسٹر ہے وہ ہمارے ملک میں آ کے کام نہیں کر سکے گا.